السلام علیکم. عید بہت بہت مبارک ہو. آئی ہوپ کہ آپ کے گھر میں بھی عید بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ ہو رہی ہوگی, خوشیاں آپ لوگ بکھیر رہے ہوں گے. اور اس پوری خوشی کے دن کے موقع پر ہم ان لوگوں کو بالکل نہیں بھولیں گے جن کے گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, یا جن کے گھر میں اب آج کل جو کرونا کے حالات ہیں اور جو حالات رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے اپنے پیارے کو کھویا ہے. لیکن عید جو ہے وہ تہوار ہمارا ایک ایسا تہوار, رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد آج عید کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے. ہم پھر بھی کسی کے گھر نہ بھی جائیں تو بھی وہ جو الگ صبح آغاز ہوتا ہے عید کے پہلے دن کا, تو اس میں ایک عجیب, مجھے تو بچپن سے لگتا ہے کہ جیسے ایک there is something special about it, اور بہت ہی ڈفرینٹ سی ایک فیلنگ ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ تمام مسلمانوں کو, تمام جب آپ روزے رکھتے ہیں پورے رمضان کے مہینے کے, تو اس کے بعد عید کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے. ہاں, ہم لوگ اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے جس طرح پہلے کیا کرتے تھے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی بڑا جلد آئے گا. ویکسینیشن کے عمل بھی جاری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے سب نے دعائیں بھی کی ہیں اور کرتے رہیں گے کہ جلد سے جلد کرونا کا بھی خاتمہ ہو جائے. آج عید کے اس موقع پر ہم نے سوچا کہ ویسے تو ہم ملاقات کرتے ہیں اپنے مختلف پولیٹیشین سے, اور اس میں مختلف ان کو موضوعوں پہ بلایا جاتا ہے, یعنی جو بھی کرنٹ افیئرز اس دن کا ہوتا ہے, اسٹوری آف دا ڈے, اس پہ تو بات ہوتی ہے. لیکن آج ان کی اسٹوری جاننے کے لیے ان کی فیملی کو ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آفتاب جہانگیر صاحب. ان کا تعلق کراچی کے حلقے سے ہے, اور اکثر و بیشتر جب یہ ہمارے شو میں آتے ہیں تو بڑے تند و تیز لہجے میں بات بھی ہوتی ہے ان سے, اکثر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور کافی ذرا سیریس جھگڑا ہو جاتا ہے. لیکن آج عید ہے تو ہم نے سوچا آپ کو منا ہی لیا جائے, کیونکہ میرے خیال سے اتنا غصہ میں نے کسی پہ کبھی نہیں کیا جتنا آفتاب جہانگیر صاحب پر کیا ہے. عید بہت مبارک ہو, اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے. نادیہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اور میں جب بھی آپ کے شو میں آتا ہوں, میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آپ بہت اسٹڈی کر کے آتی ہیں, چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھتی ہیں, اور آپ میری پسندیدہ اینکروں میں سے ایک ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے اس عید کے موقع پر, اور آنے والی عیدیں بھی آپ کے لیے بہت خوش نصیب اور خود خوشیوں والی ہوں. آمین. آپ کے لیے بھی, آپ کی فیملی کے لیے بھی. آج تو ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ تشریف لائے ہیں, تو میرے خیال سے تعارف بھی پہلے آپ کرائیں نا, پھر یہ آپ کا تعارف ہمیں کروائیں گے, بلکہ سب کو کرا کے دیں گے. یہ میری مسز ہیں ساجدہ آفتاب, ماشاءاللہ سے. نہیں اتنی دکھ کے ساتھ کیوں بول رہے ہیں, ذرا تھوڑی خوشی کے ساتھ بتائیں. جی, یہ میری مسز ہیں ساجدہ آفتاب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. یہ میری بڑی بیٹی ہیں اروما آفتاب. اوہ واو. یہ میری دوسری بیٹی ہیں آبش آفتاب. یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اواب آفتاب. سب کے نام اے سے ہیں. ہاں, جی. صرف ساجدہ بھابھی کا نام ایس سے ہے, آپ کا نام اے سے, تو آپ نے سب کے نام اے سے رکھ دیے. جی ہاں. اچھا, یہ خود بتائیں گی کہ میرا کیونکہ آفتاب تھا نام, تو میں نے کوشش کی کہ میری بڑی بیٹی جب پیدا ہوئی تو میں اس کا نام اے سے رکھوں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو پھر ذہن میں آیا کہ اے سے ہی رکھا جائے. پھر جب بیٹا پیدا ہوا تو پھر ذہن میں آیا کہ نام اے سے ہی رکھا جائے. تو الحمدللہ تینوں کا نام اے سے رکھا گیا ہے. اور بڑے مختلف نام ہیں. ساجدہ بھی آپ بتائیے, یہ نام چوز آپ نے کیے, آفتاب بھائی نے کیے؟ نہیں, پہلے تو بہت شکریہ آپ کو کہ آپ نے ہمیں اپنے شو پہ بلایا, اور میری طرف سے بھی سب کو عید مبارک. اللہ تعالیٰ یہ عید سب کے لیے خوشیوں والی ہو. اچھا, جہاں تک ناموں کا تعلق ہے تو میرے دیور ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, وہ حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, مفتی عبد الوہاب. یہ کام وہ سر انجام دیتے ہیں, نام رکھنے کا. تو اب ایکچولی اروما پیدا ہوئی امریکہ میں, اور وہاں آپ کو پتہ ہے پہلے سے نام چوز کر کے رکھنا ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو آپ یہ نام انہوں نے سجیسٹ کر دیے تھے. اچھا, اس طرح اروما رکھ دیا. اس کا میننگ بھی اچھا تھا, اروما فریگرنس, خوشبو. اور پھر جب آبش پیدا ہوئی تو آبش کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا. اب میننگ تو آپ انہی سے پوچھیں, ان کے ناموں کے تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت پیارے نام ہیں, اروما, آبش اینڈ اواب. اچھا, پہلے تو آپ سے ذرا پوچھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بچوں کی طرف آئیں گے. کتنے ماشاءاللہ سال ہو گئے ہیں اس ساتھ کے؟ اس حادثے کو گزرے ہوئے تقریباً 21 سال ہو گئے. ساتھ میں نے بولا حادثہ, انہوں نے کہا. وہ آپ نے کہا شو کو ذرا لائیولی کرنا ہے تو پھر زیادہ ہی لائیولی ہوتا ہے. کتنے سال؟ 21 سال ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, 21 سال. الحمدللہ 21 سال میں اچھی طرح آپ نے ان کو مولڈ کر دیا جیسے آپ چاہتی تھیں. کچھ کاموں میں, کچھ میں نہیں کر سکی. ہیں. اور آپ کتنے کامیاب ہوئے؟ اچھا, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میں نے تو جب یہ شادی ہونے کے بعد سے, جب سے میری زندگی میں آئی, تو میں ایک طرف سے تو بالکل بے فکر ہو گیا اپنے گھر کے معاملات سے نا.
تو اور یہی وجہ تھی کہ شاید میں ایک پولیٹیشین بھی بنا, پھر کامیاب بھی ہوا اس میں, اور بہت سارے اور بھی کام کرتا ہوں چیریٹی کے. تو یہ انہی کی وجہ سے, کیونکہ میں ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نا گھر کا, بچوں کا, اس سے انہوں نے مینیج کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ماں کا بھی اور باپ کا دونوں کا رول ادا کر رہی ہیں. بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دیٹس ویری گڈ. مطلب یہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے بے فکر ہو جائیں اور سکون سے سیاست کریں اور سکون سے اپنے باقی کام کرتے رہیں, جبکہ گھر کا فرنٹ جو ہے وہ بالکل صحیح طور پر مینیج ہو رہا ہے. سو روما, ٹیل می اے لٹل اباؤٹ یور سیلف, آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں ابھی کرنٹلی ACCA کر رہی ہوں. صحیح. اور بس کوئی آپ کو سیاست میں آنے کا کوئی شوق بالکل بھی نہیں ہے؟ اچھا, سو آپ کا بھی ایک کریئر پاتھ آپ نے چوز کر لیا ہے. وہ آپ نے کیا چوز کیا ہے؟ میں نے جب سبجیکٹ چوز کرنے پہ آئے تھے تو مجھے بچپن میں لائر بننے کا شوق تھا, تو میں نے لا بھی لے لیا. اینڈ گریڈ 10 میں آ کے مجھے آرٹس میں بھی انٹرسٹ ہوا, تو میں نے آرٹس بھی ایز اے سبجیکٹ لیا. تو آئی ایم اسٹل کنفیوز کون سے پاتھ پہ جانا ہے. بٹ یہ والا پاتھ بالکل بھی نہیں چوز کرنا؟ نہیں, یہ والا بالکل بھی نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ بیکاز ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں تھا کبھی بچپن میں, پالیٹکس سے کبھی بھی نہیں انٹرسٹ تھا. کبھی بھی نہیں تھا. اور آپ کا پالیٹکس میں آنے کا؟ ہاں, پالیٹکس میں آنے کا کبھی سوچا؟ I'll think about it. You'll think about it. So there is a chance, a 50-50 chance ہے نا. ویسے آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں سیکنڈ ایئر میں ہوں کالج میں. اچھا, اور کوئی کریئر پاتھ آپ نے سوچا ہوا ہے؟ ہاں, میرے پاس میڈیکل کے سبجیکٹس ہیں, تو انشاءاللہ میڈیکل. ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بن کے بھی ہاں سیاست میں آیا جا سکتا ہے. کتنی ساری ڈاکٹرز. آپ انکریج کریں گے؟ اچھا دیکھیں, میری تو بڑی خواہش ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عابش جو ہے, کیونکہ یہ تھوڑی سی بولڈ ہے ان دونوں کے مقابلے میں. اچھا, تو یہ میری اس کو لیگیسی کو لے کے چلے. پھر نہیں, مطلب پھر اس کے بعد نہیں ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی, سیاستدان کا بیٹا سیاستدان اور سیاستدان کی بیٹی سیاستدان. مطلب کبھی خواہش میری ضرور ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ سلسلہ رک جائے. نہیں, اللہ آپ کو زندگی دے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں عید کے دن؟ نہیں, یہ مطلب یہ کہ ظاہر بات ہے جب میں ریٹائر ہو جاؤں یا کچھ ہو جاؤں تو کم سے کم یہ سلسلہ چلتا رہے پولیٹکس کا. اچھا, تو دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, اور اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ پولیٹیشینس کو بھی, اور اسی طرح میڈیا میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا پروفیشن نہیں ہے, بس ٹھیک ہے کوئی ایک آ گیا آپ کی فیملی سے. لیکن جب پیرنٹس پرسو کرواتے ہیں اپنے بچوں کو اور چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی کریں, یا بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کو فالو کر کے اسی کریئر میں آتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں اس کریئر کے حوالے سے یہ اور سامنے آتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ایک لائن ہے, ایک کریئر پاتھ ہے جو چوز کرنا چاہیے. جیسے میرے والدین میڈیا سے تعلق رکھتے تھے, اور اتفاق ہے کہ پھر ہم لوگ بھی اسی میں آ گئے, تو اس سے لگتا ہے کہ دس از اے ویری نائس پروفیشن کہ آپ کو فالو کرنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں بھابھی, جب سے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور اس کے بعد اسپیشلی اس حکومت کے اندر جب آئے, اب تو بہت کم وقت دیتے ہوں گے گھر میں. وہ جیسے انہوں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ شروع سے ہی یہ تھوڑے ذرا بزنس میں بھی کافی پہلے بزی رہے. جب ہم زمبابوے میں رہتے تھے تو بزنس, پورا دن بزنس, اور اس کے بعد جب ہم پاکستان آ گئے تو پاکستان میں بھی پورا ٹائم بزنس. پھر ان کو دوستیوں کا بہت شوق ہے, یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ رات تک, اور پھر اس لیے زیادہ ٹائم انہوں نے گھر کو دیتے ہیں, ہمیں دیتے تھے, ویکینڈ پہ دیتے تھے جب بچے چھوٹے تھے, اور گھمانے بھی لے کے جانا پورے ورلڈ میں, جہاں جہاں بھی لے جا سکے لے کر گئے, خوب انجوائے کرایا, سب کچھ کروایا. لیکن اب جیسے جب سے پولیٹکس میں آئے ہیں تب سے ذرا ٹائم بہت ہی کم ملتا ہے. یہاں اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں, گھر میں تو کافی اس بات کو غصے میں کہتی ہوں گی نا کہ دیر از نو ٹائم. ہاں, آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے. مجھے ٹائم دینے کا تو نہیں ہے. زبردست بتایا, ایک منٹ رک جائے. ان کی روز لڑائی ہوتی ہے, کس بات پر ہوتی ہے؟ کہ دو چیزوں پہ ہوتی ہے, کہ ایک وہ فون بہت یوز کرتے ہیں, اور دوسرا کہ ٹائم نہیں دیتے. فون بہت یوز کرتے ہیں تو مطلب کیا ہر وقت فون آتے رہتے ہیں؟ نہیں, یہ ان کا ہر کس سے بات کر رہی ہو. ہاں, یہ بھی چلتا ہے کہ کس سے بات ہو رہا ہے, اور یہ بھی چلتا ہے کہ اتنا کیوں فیس بک یوز کیا جا رہا ہے نا. یہ ایڈکٹ ہو گئے. وہ تو میرا خیال ہے آج کل نہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب ٹائم مجھے نہیں دیا, یہ ہوتا ہے یا کس سے باتیں ہو رہی ہیں, آخر یہ زندگی میں کیا بدلاؤ آ گیا ہے. مجھے ٹائم دینے کا تو اتنا ان کو پتہ ہے, مجھے نہیں ہے کہ جی پہلے بھی جب بچے چھوٹے بھی تھے کہ چلیں کہیں الگ سے چلیں, لانگ ڈرائیو پہ چلیں, یہ میری کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں رہی, کبھی بھی نہیں رہی. مجھے ہوتا تھا فیملی کے ساتھ. اچھا, اب مجھے یہ ہوتا ہے جیسے بیٹیاں ہیں تو چلو وہ تو مجھے فالو کریں گی یا میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گی, تو بیٹے کے لیے تھوڑا ٹائم
نکالنا چاہیے نا. اب جو ٹائم گھر میں آنے کے بعد وہ پورا ٹائم فون لے لیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک عوامی نمائندہ بن گئے ہیں, عوام میں رہتے ہیں, اور یقیناً یہ اپنے حلقے میں باقی لوگوں کی بنسبت جو میں دیکھتی ہوں ٹی وی پہ, یہ بہت ٹائم دیتے ہیں ان کو, اور ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن کچھ ٹائم انسان کو اپنی ہیلتھ, اپنے گھر, ان چیزوں کو بھی نا تھوڑا سا لے کر چلنا چاہیے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا نمبر کیا وہ کر دیا تھا, چھاپ دیا تھا کہیں کہ بھائی میں حاضر ہوں. اچھا یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہوا یہ کہ جب میں الیکشن کمپین میں تھا تو اچھا میرے پاس شروع سے ایک ہی نمبر ہے, اب میں نے ایک ایکسٹرا نمبر لیا, ورنہ ایک ہی نمبر تھا میرے پاس. تو میں جو کارڈ بنائے تھے نا ہم نے, تو وہ جب ہم کمپین میں جاتے تھے تو وہ کارڈ میں میرا نمبر ہوتا تھا. صحیح. تو وہ ہم نے سب کو بانٹ دیے, سب کچھ کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جیتنے کے بعد سب لوگوں نے فون کرنا شروع کر دیا. اچھا اب وہ کرتے ہیں, اچھا ان کو یہ بڑی امید ہوتی ہے, اور میرے آپ اکثر فون میں دیکھیں بہت کم ناموں کے ساتھ ہوں گے فون نمبر, بغیر نام کے میں فون رکھتا ہوں کہ جس کسی کا بھی آئے گا مجھے اٹھانا ہے. صحیح. اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں پھر اب واٹس ایپ آ گیا, اس کے اندر ہر وقت کچھ ایک نئی چیز آ رہی ہوتی ہے ہر سیکنڈ کے اندر نا. بالکل. پھر ہمارے جو پارلیمانی گروپس ہیں اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا کچھ کوئی ایک شہر میں کیا ہو گیا, اب وہ دیکھتے دیکھتے چلے وہ تو ہوتا ہی ہے, ان کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو اعتراض یہ ہے کہ وہ جو غیر ضروری فون ہے نا, ان کی طرف بھی آپ کی توجہ زیادہ ہے. تو وہ یہ چیک کرتی رہتی کہ کس کو ہیلو بولا, کس کو ہائے بولا, سمجھے. میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہی ہیں آفتاب جہانگیر صاحب کی فیملی, بتا رہی ہے کہ کیا تبدیلیاں ان میں آئی یا نہیں آئی. گھر میں کھانا کے حوالے سے ابھی تک ہم نے بات نہیں کی ہے, وہ بھی ذرا پوچھ لیں گے, کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حادثے کو کافی سال ہو جائیں اور مولڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں آپ سکھا بھی دیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک, کم بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ دس. ویلکم بیک. آج آفتاب جہانگیر صاحب کی پوری فیملی کے ساتھ, آپ سب لوگوں کے ساتھ ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہم سب کی طرف سے میٹھی عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اپنے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں نا آفتاب بھائی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیسے سیاست میں آئے ہیں. کیا مطلب اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں تھے, یا بائی مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ایکسیڈنٹلی یو جسٹ انٹرڈ انٹو اٹ؟ نہیں ایکسیڈنٹلی نہیں. اصل میں ہم جو تھے, میرے والد صاحب جو تھے گورنمنٹ آفیسر تھے نا, تو وہ کیا کرتے تھے کہ صبح صبح اٹھ جاتے تھے فجر کی نماز میں, بلکہ تہجد میں بھی اٹھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. تو اس میں وہ تہجد میں بھی ہم ان کی دعاؤں سے اٹھ جاتے تھے. تو اکثر شکایت بھی کرتے تھے والدہ سے کہ ہمیں رات کو ہم سو بھی نہیں پاتے. والد صاحب, چھوٹا سا گھر تھا ہمارا, سرکاری گھر تھا, تو وہ صبح اٹھ کے اور پھر جلدی دفتر سے واپس آ جاتے تھے. کے ایم سی کے اندر تھے وہ. اچھا. تو اس زمانے میں کے ایم سی کے ہاسپٹلز ہوا کرتے تھے, جیسے عباسی شہید بھی کے ایم سی کا تھا, اسی طرح اور بھی تھے. تو وہ پھر اس کے بعد مسجد جانا, اور پھر لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی, محلے والوں سے آگے پیچھے. تو وہ اپنی بیچارے پریشانیاں لے کر آتے تھے والد صاحب کے پاس کہ ہمارا علاج کا مسئلہ, ہمیں دوائی نہیں مل رہی. تو والد صاحب کیا کرتے تھے کہ ان کی پرچیاں جمع کر لیتے تھے. تو وہ ہاسپٹلز میں ان کے تعلقات تھے, کیونکہ وہ آڈیٹر تھے. تو وہ پھر ان کو کہتے تھے یار اس کی کھانسی کا شربت چاہیے. تو کبھی ہماری ڈیوٹی لگ جاتی تھی کہ اچھا بھی اس ہاسپٹل میں جانا, وہاں پہ یہ پرچی دینا, میں نے وہاں کہہ دیا ہے, وہ تمہیں دوائی دیں گے. اچھا وہ جب آ جاتی تھی تو شام کو وہ پھر لوگ آتے تھے, وہ ان کو دوائیاں دیتے تھے. یہ میں نے بچپن سے دیکھا کہ والد صاحب کو اس طرح کرتے ہوئے. تو وہ تھوڑا سا شوق پیدا ہوا, پھر اسکول کے اندر بھی تھوڑا سا شوق پیدا ہوا, تو وہ ایک لیڈر بننے کا. صحیح. تو میں کیونکہ گلستان اسکول ہے یہیں قریب ہی آپ کے نا, بالکل بالکل, تو اس میں تھا. تو اس میں وہ تھوڑا سا, اچھا وہاں زیادہ تر بچے جو تھے اس زمانے میں وڈیروں کے بچے بہت تھے سندھ سے, کیونکہ یہ سندھی مسلم سوسائٹی تھی نا. بالکل. تو ان کا اسٹائل بھی تھوڑا سا وہ تھا. اچھا اس کی وجہ سے میں بھی تھوڑا سا اس میں پالیٹکس, تھوڑی سی وہ اسکول پالیٹکس, وہ بچوں والی ہوتی ہے نا, وہ والی پالیٹکس کہ جس کو اس کو دھڑایا, اس کو دھمکایا, وہ ایک بننے والی بات. تو وہ میں پھر جمعیت کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا. تو کیونکہ گھر تھوڑا مذہبی ماحول تھا میرے گھر میں, والد صاحب والدہ کا, تو میں جماعت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. صحیح. تو پھر اسی طرح کالج میں وہ جمعیت کے ساتھ. تو وہ ایک شروع سے پھر میں پالیٹکس میں ہی تھا. لیکن میں نے ہمیشہ ان کو بھی کہتا ہوں, اور سب دوستوں کو, سب کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیکھ. جیسے عمران خان کہتا ہے نا کہ آپ کے خواب ہونا چاہیے, کوئی بڑا خواب دیکھیں.
تو میں نے بھی ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہا تو میں نے اس کے خواب، میں نے اگر کاروبار کی طرف گیا تو میں نے کہا کہ میں نے اس کی اسی اسپیڈ پر جانا ہے. صحیح. میں نے ایک گول اپنا سیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو, اور اس کے بعد جو ہے اس گول کی اچیومنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے. سو آج آپ کہیں گے کہ واٹ یو تھاٹ کہ بھائی مجھے ایک پولیٹیشین بننا ہے, کامیاب سیاستدان بننا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے؟ ہاں دیکھیں نادیہ کی جو بات یہ ہے کہ سیاست کے سب سے بڑی معراج تو یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں تو پرائم منسٹر بنتے ہیں, وزیر بنتے ہیں, کوئی چیز, کیونکہ مین گیٹ تو وہی ہے, اس کے اندر داخل ہوں گے تو آگے آپ جا سکتے ہیں. تو وہ الحمدللہ مجھے میری محنت نے اور میری پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا, پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا اور میں کامیاب ہوا. تو اس کے بعد پارٹی تو اپنی جگہ پر, خان صاحب کا اعتماد بھی اپنی جگہ پر, لیکن اب مجھے ذمہ داری بھی ہے. جن لوگوں نے مجھے رسپیکٹ دی, جن لوگوں نے مجھے عزت دی, پورے حلقے کی ذمہ داری ہے. بالکل, اور حلقہ بھی سب سے بڑا کراچی کا اور سب سے میں کہتا ہوں پسماندہ حلقہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اب ذمہ داری ہے کہ میں ان کو سرو کروں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے درمیان رہوں. اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ میرا کیونکہ میری ٹیم ہے, ہم بڑی اس کے ساتھ, جیسے ابھی انہوں نے بتایا بھی تھا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, بڑا پاپولر ہے, اور وہاں پہ وہ بھی میڈیا سے اس کا تعلق ہے اور وہ مفتی ہے, تو وہ روزانہ اس کا بھی اسلامک پروگرام آتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ہماری ایک چیریٹی ہے, تو امہ چیریٹی انٹرنیشنل, اس کے پلیٹ فارم سے, اور ویسے ہم اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم بہت سارا کام کرتے ہیں علاقے کے اندر بھی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, یہ اب کیونکہ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن کیا آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حلقے میں ہی رہنا چاہیے ہے؟ حلقے کے نمائندے کا مطلب, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب ظاہر ہے مختلف چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں ان کا حلقہ کہیں ہوتا ہے, ان کی رہائش کہیں ہوتی ہے, لیکن اگر جس حلقے میں آپ کی رہائش اور اسی حلقے سے آپ منتخب ہو جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ آسان ہے؟ ایک تو آپ مسئلوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اور پھر آپ اس حلقے کے لیے زیادہ کام کر سکتے ہیں. نادیہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. دیکھیں, جہاں میں رہتا ہوں اور وہیں سے اگر میں پولیٹکس کرتا ہوں اور وہیں کا منتخب نمائندہ ہوں تو میں 1 گھنٹے کے اندر اپنے پورے حلقے میں گھوم پھر سکتا ہوں. صحیح. لیکن جیسے میں رہتا ہوں ڈیفنس میں اور میرا حلقہ بالکل اینڈ ہے, سمجھے نا, تو مجھے جانے میں, جیسے مجھے ڈیفنس سے یہاں تک آنے میں, ابھی آپ کے پاس آنے میں کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا. صحیح. کیونکہ اتنی ٹریفک جام تھی. تو وہ بڑا ایک ایشو ہے کہ مجھے 1.25 گھنٹہ جانے کا اور 1.25 گھنٹہ آنے کا لگتا ہے, تو 2.5 پونے 3 گھنٹے تو میرے صرف روڈ پہ اسی پہ چلے جاتے ہیں. صحیح. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے چوز کیا, کیونکہ فورس تو مجھے نہیں کیا گیا, میری خواہش تھی, پارٹی نے اعتماد کیا, جب میں نے یہ چوز کر لیا کہ ہاں جی میں نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے, تو اب مجھے اس حلقے کو اون بھی کرنا چاہیے. میں ایک مثال کے طور پہ تھوڑی سی ہو جائے گی کہ لیکن NA 249 کا الیکشن ہوا, اس میں ہارنے کی وجہ کیا تھی؟ سب امپورٹڈ تھے. ہاں, نہیں امپورٹڈ کی کوئی وجہ, کوئی ایسی بات نہیں, امپورٹڈ ہونا کوئی بڑی بات نہیں. دیکھیں, ترقیاتی کام ہم کر رہے ہیں, ترقیاتی کام فیصل واڈا نے بھی کیے اور کر بھی رہے, ہم سے زیادہ کر رہا ہے وہ کام, لیکن کیونکہ وہ حلقے میں نہیں رہا. تو یہ بڑا ایک ہے کہ آپ کو جیتنے کے بعد اپنے لوگوں کے درمیان رہنا ہے, خوشی غمی میں شریک ہونا ہے. بالکل, خوشی غمی میں یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہاں تو چلیں یہ شہر کی بات ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں اور اس حلقے سے بلانگ کرتے ہیں, تو پھر ان کو جب وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو پورا ٹائم سیاستدانوں کو حلقے کے لوگوں میں سرو کرنا پڑتا ہے. اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ جاب. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کچھ بن گئے, بننے کے بعد آپ اپنے گھر میں ہی رہ لیں یا پھر آپ صرف پروگرامز میں حصہ لے لیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. عید آپ سب کو مبارک ہو. ذرا واپس آتے ہیں تو ایک گیم تو کھیلیں گے آفتاب جہانگیر صاحب سے, لیکن پہلے بہت ساری باتیں ہو جائیں. ان کی پوری فیملی ہمارے ساتھ ہے, ماشاءاللہ 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے, اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بدلاؤ ہم دیکھتے ہیں, یا انہوں نے اپنے فادر میں کیا بدلاؤ دیکھا after he was elected as representative in the National Assembly of Pakistan. Let's take a break. ویلکم بیک. عید کے اس موقع پر آج آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے قومی اسمبلی کے ممبر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہی ہم عید کی ان خوشیوں کو منا رہے ہیں تاکہ آج آپ ان کی فیملی سے بھی اور ان کے بارے میں اچھی طرح جانیں. ظاہر ہے میں کہتی ہوں سیاستدانوں کو زیادہ جاننا چاہیے, کیونکہ لوگوں کو پھر چوز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی قومی اسمبلی میں آپ لوگ جب سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ صرف ایک پرٹیکولر حلقہ ضرور ہے, لیکن ایک
عمومی طور پر I mean on a larger canvas you're representing the people of Pakistan. کیا تبدیلی آئی ہے؟ تھوڑے غصہ زیادہ بڑھ گیا ہے عوام جب سے آپ کے فادر ایک بڑے ایکٹیو ممبر آف نیشنل اسمبلی بن گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ ہمبل ہو گئے ہیں؟ غصہ تو انہیں بچپن سے ہی تھا بیفور انٹرنگ انٹو پالیٹکس. ہائپر بہت ہے. ہائپر اینڈ غصہ تو ان کا پیک پہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کا غصہ نکلتا ہے. بدلا یہ دیکھا کہ ایز سچ کوئی بدلا نہیں دیکھا ہم نے، بیکاز وہ ویسے ہی ہے، مطلب جتنا پہلے بھی لائک بیفور کمنگ ٹو پالیٹکس وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، تو ابھی آفٹر کمنگ ٹو پالیٹکس وہ ابھی بھی لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے. اینڈ جتنا ہاں مطلب اتنا پازیٹیو وے میں تھوڑا اچھا چینج آیا، اینڈ کائنڈ آف تھوڑی ریکگنیشن ملی، کائنڈ آف اس طرح ہمیں ان کا تھوڑا بدلا آیا. اینڈ آفٹر ان کے نوئنگ سے کہ ان کو ریکگنیشن ملی ہے، تو اس طرح کے مطلب اتنا کوئی ایسا چینج نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمارے ابو بہت ڈفرینٹ ہیں. ہاؤ مچ فین فالوئنگ ڈڈ یو گیٹ ان یور کالج؟ ہوتا ہے نا کہ جی میرے فادر جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ہیٹ when someone says کہ تم تو ایم این اے کے بیٹے ہو نا، تو پھر دین اٹ اسٹارٹس کہ تمہارے گارڈس کہاں ہیں، تمہارے مطلب تمہاری پروٹوکول کہاں ہیں، یا تمہارے ابو کو ہم کال ملا لیں جب پھڈا ہو یا کچھ اس طرح. آئی جسٹ ہیٹ جب مجھے کوئی اس طرح بولے. فین فالوئنگ ایز سچ تو نہیں ہوئی، بٹ کہ کیونکہ میں خود بھی کافی لائک گوسپر ہوں، مجھے خود بھی گوسپ کرنے کا بہت شوق ہے، تو اس طرح میرے خود کے فرینڈس خود ہی بن جاتے ہیں. Gossips to whom? To a lot of people. With a lot of people actually. تو اس میں مطلب بابا کا کوئی اتنا زیادہ رول نہیں تھا، وہ میں نے خود ہی کیا. ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے بھائی، آپ کا کوئی رول نہیں ہے. رول نہیں ہے. اچھا تو لیکن یہ چیز آپ نے مجھے بتائی کہ آپ کو جس چیز سے بہت الجھن ہوتی ہے کہ وہی کوئی کہ تمہارا پروٹوکول کا، تو ڈو یو کیری پروٹوکول ود یو؟ کوئی گارڈ شارڈ ہوتے ہیں؟ بابا نے کوئی گارڈ شارڈ نہیں لیتے تھے. When I was in my O levels کر رہا تھا، I used to go on a bike to school اور پیدل واک پہ، کیونکہ میرے گھر کے 5 minutes کی واک پہ تھا. تو either he used to drop me in a car، اور اگر یہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ بہت لیزی ہو جاتے تھے واپس آ کے، تو پھر یا تو کوئی بائک پہ چھوڑ دیتا تھا، کوئی رکشے پہ چھوڑ دیتا تھا، ٹیکسی، اپارٹمنٹ پہ کوئی بھی بندہ رینڈملی مجھے بس چھوڑ دیتا تھا. تو ایسا یہ نہیں تھا کہ مجھے ایک اپنی کوئی بڑی ویگو چاہیے یا مجھے گارڈس چاہیے. مطلب اتنا کوئی خطرہ تو مجھے کچھ طرح سے جانتے تھوڑی نا کہ مجھے خطرہ ہوگا کہ مجھے نہیں میرے گارڈس چاہیے. اب آپ کی دوستی کس سے زیادہ ہے، بابا سے یا امی سے؟ امی سے. امی سے ہے، ان سے ہر چیز پوچھنی ہے. اچھا ان سے وہ اجازت یہاں سے ہے؟ جی وہ ساری اجازت. بابا سے یہ ہے کہ بابا سے کچھ بھی پوچھو بابا کا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہاں ہے، بٹ دین پھر بابا کو یہ ہوتا ہے کہ اب اماں کو مناؤ، جب اماں کی ہاں ہوتی ہے پھر ہم وہ کام کرتے ہیں. اوہو، تو زیادہ کنٹرول جو ہے ہاں آبش ایسا ہی ہے. تو اچھا بیٹیوں کے معاملے میں تو باپ جو ہے وہ ہر چیز پہ ہاں ہی کہہ دیتے ہیں نا، کبھی نہ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جہاں نہ کہنا ہوتا ہے وہ وہاں والدہ سے کہتے ہیں کہ تم نہ کر دو. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ میں نے بڑا ایکسپیرینس کیا ہے اپنے کیس کے اندر اپنی اماں ابا کے ساتھ نا، کہ ابو ہر چیز پر ہاں کہہ دیتے تھے، لیکن جس چیز پہ انہیں نہ کہلوانی ہوتی تھی وہ امی کے تھرو کہلوا دیتے تھے تاکہ وہ خود نہ برے بنے. سو ہاؤ ڈڈ یو تھنک کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی تبدیل ہوئی ہے جب سے آپ کے فادر جو ہیں وہ ایم این اے بنے ہیں، یا آپ کو بھی اب آپ کی طرح لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی تم ایم این اے کی بیٹی ہو؟ نہیں، مجھے ویسے بھی ابھی تک کسی نے ایسا کچھ بولا نہیں ہے، تو وہ نہیں. اور باقی بابا میں چینج تو بس یہی ہے کہ اب لائک اس میں زیادہ بزی ہیں اور لائک گھر میں کم ہوتے ہیں اور اپنی ہیلتھ پہ بالکل بھی فوکس نہیں کرتے، تو اس ٹائپ کا چینج ہے. ویسے تو کوئی چینج نہیں آیا، ویسے تو کوئی چینج نہیں ہے. سو ایسا لگ رہا ہے اب آپ زیادہ خوش نہیں ہیں کہ کیوں فادر جو ہیں وہ پالیٹکس میں آ گئے ہیں؟ بزنس میں تھے، زیادہ اچھے لگ رہے تھے آپ کو. نہیں، ہمیں اب ان کے پالیٹکس میں آنے کے بعد ہمیں بہت ایڈوانٹیجز ملے ہیں، تو ہم بہت خوش ہیں کہ یہ ہیں. ہاں یہ تو بات ہے. اچھا لیکن کوئی ایسی چیز جو مس کرتے ہو آپ کے بھائی، کیونکہ بیکاز آف کورس ہی ہیز اے بزی اسکیجول، ہی از شٹلنگ بٹوین اسلام آباد اینڈ کراچی. ہوتا ہے نا کہ بھائی آئس کریم کھانے جاتے تھے ساتھ میں، اب وہ اس کا بڑا کم ٹائم مل رہا ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کے کوئی ایک ڈنر زیادہ ہوتا تھا یا باتیں زیادہ ہوتی تھیں. اور اب اگر گھر میں بھی ہیں جیسے بھابھی کہہ رہی ہیں کہ تب بھی کام ہے، فون ہے، بہت سارے کام چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں. ایسی چیز جو دیٹ یو ریئلی مس، یا آپ سمجھتی ہیں کہ آفتاب بھائی ہیز گیون دیٹ یو نو ہی اسٹرائکنگ اے بیلنس بٹوین ہز ورک ایز ویل ایز فیملی؟ نو، بیلنس تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہے. اور ویسے بھی لائک بچپن سے ہر چیز ہم اماں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو بابا کے ساتھ جو ہاں لائک ویکینڈس پہ کوئی آؤٹنگ ہوتی تھی یا جو بھی، وہ اب پہلے بھی بہت ہی لمیٹڈ تھی، اب اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے.
تو بس یہ وہ ہے, باقی تو ہر چیز اماں سے ریلیٹڈ بابا ہے. یہ کرتے ہیں کہ پورا سال اگر وہ بزی بھی ہوتے ہیں تو پھر کبھی 1 ویک یا سال میں 2 ویکس ہم ضرور ان کے ساتھ کیونکہ اب کووڈ کی وجہ سے باہر تو انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکتے, تو ہم پھر پاکستان میں ہی کبھی کشمیر, کیونکہ اسلام آباد کے تھرو ہی ساری جگہیں جاتی ہیں, تو پھر ہم ایک ٹرپ لگا کے آتے ہیں. پھر اس میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی فون نہیں یوز کریں گے, کوئی کالز نہیں اٹینڈ کریں گے, پھر ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ. ہاں تو تو ایک ایسا ٹرپ کچھ تو نہیں ہوتا. میک اس اپ میں ہو بھی جاتا ایسا ہے نہیں پوری ہوتا, اس چیز لیکن کا. ہم بولتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہوتا, یہ پتہ چل رہا ہے. سو آپ کو ویسے کیا لگتا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ دس از اے گڈ پروفیشن ہی آپٹڈ فار, بیکاز آلدو ہی از بزی, ظاہر ہے ہلکے کے اس میں بھی اپنے چیریٹی ورک کے اندر بھی بزی ہیں, اور اس میں بھی, یا کچھ ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ یو نو آئی وش ہی واز ڈوئنگ سم تھنگ ایلس؟ نہیں, I mean politics is a good profession, but I think not in Pakistan, because Pakistan کی politics is کوئی next مطلب level. ویلیو نہیں ہوتی. اگر اٹس ناٹ کہ وہ میرے ابو ہیں تو میں بول رہا ہوں لائک ہاں ہی از اے گڈ پالیٹکس اینڈ پالیٹیشین, اینڈ پالیٹکس میں آ کے انہوں نے ایک گڈ وے میں آئے تھے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں. بٹ پاکستان کی پالیٹکس میں آنا اٹس جسٹ کہ آپ مطلب آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے, کہ آپ اچھا کام کرو گے تو آپ کو اتنے سے کوئی ریکگنیشن نہیں ملتی کہ ارے یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے یا یہ اس طرح کرتے, تو ہمیں اسی کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے. اٹس جسٹ کہ آپ جتنا ایسے چینلس پہ آ کے لڑ لو, یا آپ جتنا مطلب آپ کی زیادہ فین, اب جیسے لیٹس سے شفقت محمود کا اگر ہم ایگزامپل لیں تو ابھی کافی ان کی چیزیں چل رہی تھیں, تو ہی واز اے منسٹر اینڈ تب تک ان کی اتنی اس سے کوئی کائنڈ آف وی کین سے کوئی ویلیو نہیں تھی. جب انہوں نے کینسل کرا دیے 2020 کے پیپرز, اینڈ ان کی ایک دم اتنی رسپیکٹ ہمارے دلوں میں بھی اتنی بڑھ گئی, ہم خوش ہو گئے تھے, ہمارے شفقت ماموں ہو گئے تھے ایک دم سے. اینڈ پھر انہوں نے جب نہیں کیے کینسل تو ایک دم ہم ہی بچے تھے جنہوں نے ان کی عزت ایک دم نیچے گرا دی کہ ایسا کیسے کر دیا, ہم تو کینسل کرانا چاہتے تھے. تو مطلب آج شی سیڈ پاکستان میں پالیٹکس از ناٹ نہیں نہیں ایسا کیوں ہے یار, ایسا نہیں ہے. اچھا جیسے یہ ایگزامس کے حوالے سے ان دونوں نے جا کے پریس کلب میں ایجیٹیشن بھی کیا, ہاں کہ جی وہ ایگزامس وہ کیوں کیا کرنے کا یہی تھی, یو وانٹڈ کہ ایگزام نہیں ہونے چاہیے. ہاں تو کیوں نہیں ہونے تو میری بات سنیں نا آبش, تو آپ نے اپنے فادر سے نہیں کہا کہ بھائی رکوائیں, شفقت محمود کو فون کریں, ایسا کچھ نہیں ہوا؟ بولا تھا, اور آئی تھنک انہوں نے ٹرائی بھی کی تھی, بٹ وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ اس سال بچے وداؤٹ ایگزامس پروموٹ نہیں ہوں گے. تو یو وینٹ فار این ایجوٹیشن اینڈ یو سکسیڈڈ؟ نو شی ڈڈنٹ, آئی ڈڈ. ناٹ ریئلی. A2 کے تو ہو رہے ہیں نا, آئی ایم ان A1. یو آر ان A1, تو آپ کے تو چلے گئے. ہاں A2 جو ہے ان کو دینے ہیں تاکہ ان کے ایکچولی اس ایڈمیشنز کا ہوں. پوائنٹ آف ویو ان کا یہ تھا کہ جب پڑھائی نہیں ہے ہم تو پھر ایگزام ایگزام کس کیوں چیز کا, دیں؟ ہاں یہ تھا نا کہ مطلب ایگزام دیں کس چیز کا, ایگزیکٹلی. اور مطلب وداؤٹ ایگزامینیشن آپ پروموٹ کر دو تو کیا آپ نیکسٹ لیول پہ آپ کیسے بچے لے کر. بیک گراؤنڈ بھی ایجوکیشن ہے نا. اچھا, ہاں آئی ٹاٹ فار 10 years. 10 سال بعد 10 سال پڑھایا ہے آپ نے اور پھر چھوڑ دیا, کیوں؟ پھر ہم چلے گئے تھے اچھا ملک سے باہر, تو پھر چھوڑنا پڑا. اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں پھر میں نے سوچا؟ ابھی ریسنٹلی جو اسکول ہے پتہ نہیں نام لے سکتے ہیں یا نہیں, نہیں بالکل لیجیے, کیوں نہیں لیں گے. سیویٹاز میں نے 1 سال شوق کیا تھا, لیکن ایکچولی یہ چلے گئے پالیٹکس میں. اور جیسے وہ بتا رہا تھا کہ مجھے اسکول چھوڑنے کا لینے کا, میں وہ مدر ہوں کہ میں ڈرائیور کے ساتھ خود جاتی ہوں. اچھا, میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. آج تک نہیں ہوا کہ کوئی بچہ کبھی اسکول اکیلا گیا ہو یا اکیلا واپس آیا ہو. تو پھر میں نے جاب چھوڑ دی, حالانکہ وہ بہت, انہوں نے مجھے, ندیم غنی نے بہت بار فون کیے کہ آپ کچھ کر لیں کچھ. میں نے, اور پھر میری مدر ہیں وہ میرے ساتھ رہتی ہیں, یا یہ کہہ لیں میں ان کے ساتھ رہتی ہوں, تو پھر وہ بھی تھوڑی ضعیف ہیں, معذور ہیں, تو اس وجہ سے نا میں نے پھر چھوڑ دیا کہ پھر ان کو کیسے ٹائم, صبح میں پرابلم ہو لینے چھوڑنے کی, یہ اسلام آباد میں ہو تو پھر کون ٹینشن نہیں. تو یہ بڑی ابھی تک آپ بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہیں, تو مطلب ان دونوں کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں کہ لڑکیاں تو پھر بھی کر لیتی ہیں. اب آپ کو تو نہیں لگتا کہ اسٹاپ اٹ پلیز ڈونٹ ڈراپ می, آئی ایم ان کالج رائٹ ناؤ, ایسا کچھ نہیں ہے؟ ہاں, کیونکہ لڑکے تو ذرا ہوتے ہیں نا کہ ہم اکیلے چلے جائیں, اور ایک مستقل کا ایک واچ ہے, لینے کے لیے بھی آ رہے ہیں, چھوڑنے کے لیے بھی جا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کبھی اسکول کالج بنک کیا ہے اور نہ پتہ چلا ہو؟ کالج ایز سچ کھلا ہی نہیں ہمارا اس سال, ہم کیا بنک کریں گے. مطلب وہ بدماشی تو کرنے کو ملی نہیں نا جو ہونی چاہیے کالج لائف میں. ہاں نہیں, ایکچولی میرا ان کے ساتھ جانے کی
دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہی ایک ٹائم ہے جو میں ان کے ساتھ اسپینڈ کر سکتی ہوں, صحیح. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی انسان ہے نا, کبھی بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے, تو ایک دوسرا بندہ ساتھ ہونا چاہیے نا کہ بھئی اس ٹائم میں وہ مینیج کر سکے. میرے یہ دو, وہ یہ نہیں ہے کہ بچے پہ مجھے وہ نہیں ہے اعتبار یا ڈرائیور پہ اعتبار نہیں ہے, نہیں, لیکن اس لیے کہ ایک تو وہی ٹائم ہے جو میں ان کے ساتھ اسپینڈ کر سکتی ہوں. پھر آنے کے بعد تو ان کی اپنی لائف ہے, بالکل اپنی صحیح. پڑھائی, اسٹڈیز, یہ وہ, ٹیوشن, ایون ٹیوشنز میں بھی میں ان کے ساتھ 2 گھنٹے باہر بیٹھتی ہوں اور ابھی تک بہت زبردست اپروچ ہے آئمہ سے ساجدہ بھابی, اور وہ اپروچ یہ کہ مطلب بھائی وہ بھی انسان ہے, وہ بھی گاڑی چلا رہا ہے, یہ بات بھروسے کی نہیں ہے, لیکن کوئی دوسرا موجود ہونا حالات کیسے ہیں کراچی کے, تو اس کو بلیم نہ کریں. آپ کے پاس ظاہر ہے ویسے گھر میں کرنے کو اتنی ساری چیزیں, ماشاءاللہ بچے, آپ کی اپنی والدہ, اینڈ یو نو ٹیکنگ کیئر آف دا ہوم از ان اٹ سیلف آئی وڈ سے 24 hour جاب. لیکن کیا چیریٹی کے جو ورکس ہیں اس میں بھی آپ حلقے میں گئیں, کرنے کی کوشش کی, یا کیمپین میں آپ لوگوں نے حصہ لیا تھا سب نے مل کر؟ نہیں, کیمپین میں اتنا نہیں. ایکچولی یہ لکی ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ یہ 8 بھائی ہیں, تو جب ان کا یہ سٹارٹ ہوا تھا پالیٹکس میں جانے کا اور پھر ٹکٹ ملنے کا, تو وہ دنیا سے یعنی جاپان سے, انگلینڈ سے وہ آ گئے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, ان کی مورل سپورٹ کے لیے, اور پھر انہوں نے پوری کیمپین چلائی پورے تقریباً 1 مہینہ. نادیہ میرا سمجھ ہوا یہ کہ میری ایک جو ہے کانسٹیٹنسی بھی, ایکچوئل کانسٹیٹنسی بھی اور رہائش بھی فیز 1 کی ہے, اچھا ڈیفینس کی نا. اچھا, چھوٹا بھائی بھی وہاں سے کونسلر ہے, محمد احمد. تو لیکن کیا ہوا کہ جب مجھے ٹکٹ وہاں سے ملا تو پھر میرے لیے جب میں وہاں گیا تو سوائے چند کارکن کے جو پی ٹی آئی کے تھے جو مجھے جانتے تھے, علاقے کے لوگ تو مجھے جانتے ہی نہیں تھے. صحیح. تو مجھے بڑی مشکلات تھیں. پہلے تو میں وہاں پہ لوگوں کو تعارف, ہاں یہ ایک ایڈوانٹیج ہو گیا کہ عمران خان کا نام, بلے کا نشان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا, یہ مجھے مل گیا ورثے میں, تو جس سے مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ بھئی یہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے. لیکن کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ کینڈیڈیٹ بھی تو ہوتا ہے, تو وہ پھر میں نے اس کو جو ہے تو کیری کیا. تو یہ پھر میرے جو بھائی آئے, ان سب نے مل کے وہ پوری موبلائزیشن کی, آپ نے اس کو سپروائز آپ یہ کرے گا, اس کو یہ کرے گا, اس کو, تو اس سے یہ ہو گیا بہت آسانی ہو گئی. لیکن دیکھیں یہ بھی بڑی زبردست بات ہے آئمہ سے کہ یو ریلی وانٹڈ کہ حلقے میں آپ کو لوگ جانیں. اب یہ ہو گیا ہے کہ میں جاتا ہوں تو میں ایک مثال کے طور پہ بھی کہ میں ایک دن جا رہا تھا, اورنگی ٹاؤن بھی میرے حلقے کے اندر لگتا ہے, تو میں کسی کا انتظار کرنے کے لیے ٹرن کر کے روڈ پہ کھڑا ہوا, تو میں نے دیکھا ایک کیون, پان کا کیون تھا, تو صرف اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں تھی, وہ پان بنا رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کوئی پان کا اسپیشلسٹ ہوگا, کیونکہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس. صحیح. تو میں نے اس کو ایسی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہا یار ایک مجھے سادہ سا پان تو کھلا دو. تو اس نے بنانے لگا, تو جس بندے کا میں انتظار کر رہا تھا وہ آیا. اچھا, وہ کیونکہ وہاں کا وہ میرے نیچے پی ایس کا الیکشن لڑا تھا, وہ ہار گیا, ڈاکٹر شکیل. تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا سا بنائیے, پتہ ہے کون ہے؟ کہتا ہے آفتاب بھائی ہے نا. چلو تو کہتے ہیں ہاں, تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کی تصویر لگا لیں اپنے کیبن میں. تو مطلب یہ ہوا. یہیں پر قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, ہم ایک چھوٹی سی بریک تو نہیں لے رہے, بریک لے رہے ہیں مطلب کل تک کے لیے, لیکن ان سب سے بریک اس لیے لی جا رہی ہے کہ کل ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تاکہ ہم آفتاب جہانگیر صاحب سے, ساجدہ بھابی سے, عواب سے, آبش سے اور اروما سے اور مزے کی باتیں کریں ان سب کے ساتھ, اور آپ سب کے ساتھ مل کر عید کو سیلیبریٹ کیا جائے. نادیہ, آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, نیوز ون اور کے پورے مینجمنٹ کو میری طرف سے, اور خاص طور پہ کراچی کے شہریوں کو, کراچی, صوبہ سندھ اور پاکستان اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد. آج کے لیے اتنا ہی. کل اسی وقت پر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اسی پروگرام میں. اللہ حافظ اور عید بہت بہت مبارک ہو.